بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام جناب درتاج گل صاحبہ، پریزیڈنٹ ساؤتھ پنجاب ویمنز ونگ، جناب شہلا احسان صاحبہ، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف ساؤتھ پنجاب ویمنز ونگ، سبین گل صاحبہ ہماری ایم پی اے اور انفارمیشن سیکرٹری ساؤتھ پنجاب، سٹیج پر بیٹھے اکابرین، ہماری تمام ڈسٹرکٹس کی پریزیڈنٹس، جنرل سیکرٹریز، عہدیداران، میری مائیں بہنیں، السلام علیکم۔ یقین کریں ابھی میں سبین سے بات کر رہا تھا اور میں ان کو مبارکباد پیش کر رہا تھا کہ میں نے آج تک اتنا منظم، اتنا پرجوش اور اتنا آرگنائزڈ ویمنز ونگ کا کہیں بھی کنونشن نہیں دیکھا جتنا ساؤتھ پنجاب میں آپ نے کیا۔ اور آپ کا یہاں پہ آج موجود ہونا میرے سمجھنے میں دلیل ہے اس بات کی کہ اس آزادی کی جنگ میں صرف پاکستان تحریک انصاف کا نوجوان ہی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین بھی بڑھ چڑھ کے ساتھ لے رہی ہیں اور حصہ لے رہی ہیں۔ میں آج سب سے پہلے تو آپ کو ملتان آنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ویلکم بھی کہتا ہوں درتاج گل صاحبہ، لیکن درتاج میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ 20 تاریخ کو ہونے والا جلسہ تاریخی صرف اس لیے نہیں کہ انشاءاللہ یہ ملتان اور جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا، بلکہ یہ تاریخی اس لیے ہے کہ ہمیں جو کال عمران خان صاحب نے دی ہے، جس آزادی کی کال کا اعلان قلعہ کولا قاسم باغ سٹیڈیم میں عمران خان صاحب نے کرنا ہے، وہ آزادی صرف چوروں اور لٹیروں سے آزادی نہیں ہے، بلکہ میرے سمجھنے میں اب ہمیں آزادی چاہیے اس سوچ سے جو سوچ پاکستان کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ میرے سمجھنے میں جہاں ہم حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں آزادی چاہیے اس سوچ سے جو پاکستان کی خواتین کو آگے آنے سے روکتی ہے۔ اس ملک کی نصف آبادی خواتین پہ مشتمل ہے اور یہ میرا ماننا ہے کہ جب تک پاکستان کی خواتین آگے نہیں آئیں گی، جب تک ہم پاکستان کی خواتین کو یہ ذمہ داری نہیں دیں گے، تب تک ہم اس ملک میں حقیقی آزادی نہیں لا سکتے۔ میرے سمجھنے میں خواتین کے لیے درتاج میں 2 منٹ آپ کی صرف اٹینشن چاہوں گا، اگر یہ میں ریکویسٹ کر لوں کہ سیلفیاں 2 منٹ بعد میں کھنچوا لیں، میں مختصر سی بات کر کے اجازت چاہنا چاہ رہا ہوں۔ میں درتاج آپ سے کہہ رہا تھا صرف آپ گھڑی پہ 5 منٹ سیلفیاں نہ کھنچوائیں، مہربانی کریں، تاکہ میں درتاج کو یہ اہم پیغام دے دوں۔ اس کے بعد جتنی مرضی آپ سیلفیاں کھنچوائیں، کیمرہ میں لے لوں گا، میں تصویریں کھینچ لوں گا آپ کی، یہ مہربانی فرما دے بس۔ تو میں درتاج آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس حقیقی آزادی کو پانے کے لیے جب تک ہم اس ملک کی خواتین کو آگے نہیں لائیں گے، جب تک ہم ان خواتین کو وہ رسپانسبلٹی نہیں دیں گے، اس ملک میں حقیقی آزادی نہیں آ سکتی۔ آپ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر آپ محنت کریں، اگر آپ لگن سے کام کریں اور اگر آپ کے ارادے نیک ہوں اور آپ کو آپ کی لیڈرشپ سپورٹ کرے، تو اس سے بڑی دلیل آپ کو پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی کہ ڈی جی خان کے دور افتادہ علاقے سے الیکشن لڑ کے بڑے بڑے سرداروں کا مقابلہ کر کے آج درتاج گل قومی اسمبلی کی ممبر بنی بیٹھی۔
ڈی جی خان میں یہ کر سکتی ہیں تو میرے سمجھنے میں پاکستان کا کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جس میں اگر کوئی خاتون چاہے کہ وہ الیکشن لڑنا چاہے اور الیکشن پروسیس کا حصہ بننا چاہے تو وہ بن سکتی ہے۔ آج پاکستان کے آئین میں بھی اب یہ ترمیم ہو چکی ہے اور قانونی طور پر خواتین کو 5% کا کوٹا دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں، اور انشاءاللہ وہ دور نہیں، جب اس ملک میں پھر اگلے چند ہی دنوں میں الیکشنز ہوں گے اور ہم پھر انتخاب کر کے ووٹ کی پرچی کا استعمال کر کے جمہوری طریقے سے ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کی حکومت بھی بنائیں گے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بھی بنائیں گے۔ اس انتخاب میں 5% ٹکٹیں قانونی طور پر ہر جماعت نے خواتین کو دینی ہے۔ تو اگر ہم نے خواتین کو یہ ٹکٹس دینی ہے، میں آج اس پلیٹ فارم سے اور آپ کی وزارت سے ہر اس خاتون سے مخاطب ہوں جو خواہش مند ہے ٹکٹ کی، کہ وہ ضرور اپنے اپنے حلقوں میں ٹکٹس کے لیے اپلائی کریں، اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر ٹکٹ کا فیصلہ میرٹ پہ کریں گے اور آپ کو آپ کا پورا حق دیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 20 تاریخ کو قلعہ کوڑا قاسم باغ اسٹیڈیم میں عمران خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور عمران خان آج پاکستان کی عوام سے، خواتین سے، نوجوانوں سے یہ بنیادی سوال کر رہے ہیں کہ میرے پیارے پاکستانیوں، میں نے تو فیصلہ کر لیا کہ میں نے ان چوروں اور لٹیروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب فیصلہ یہ پاکستان کے عوام پہ ہے کہ کیا آپ غلامی کی زندگی قبول کرو گے، کیا آپ ان نوٹوں کو قبول کرو گے، یا اب آپ میرے ساتھ اس آزادی کی راہ پہ چلو گے۔ عمران خان آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس جنگ میں آپ نے آزادی کی راہ پہ چلنا ہے، آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا ہے، تو عمران خان آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ اور یقین جانے، اگر پاکستان کی تحریک، پاکستان بنانے کی تحریک کامیاب ہوئی تھی تو اس تحریک میں بھی اتحاد کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، نوجوانوں نے اور خواتین نے بڑھ چڑھ کے جب حصہ لیا تھا تو پاکستان بنا تھا۔ اب اگر پاکستان کو بنانے کی تحریک میں نوجوانوں کا اور خواتین کا حصہ تھا تو پھر آج پاکستان کو بچانے کے لیے بھی نوجوان کو اور خاتون کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ اور اس لیے عمران خان صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ سے یہ بنیادی سوال کر رہے ہیں کہ یا تو ہم غلامی کا راستہ چن سکتے ہیں، یا تو ہم چوروں اور لٹیروں کو قبول کر سکتے ہیں۔ وہ چور اور لٹیرے جنہوں نے آپ کا مینڈیٹ چرایا، جنہوں نے بیرونی مداخلت کے تحت اس ملک میں ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا، اور ایک چور کو جس کے خلاف 40 ارب روپے کی کرپشن ثابت ہوئی ہے، اس کو اس ملک کا وزیر اعظم بنایا۔ ایک ایسی کابینہ بنائی جس کا 60% بیل پر رہا ہے، اور یہ تو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، نہیں تو لاڈلے بیٹے صاحب وزیر اعلیٰ کا خواب دیکھ رہے تھے، وہ لاڈلا بیٹا جس کے اوپر 18 ارب روپے کی کرپشن ثابت ہوئی ہے۔ تو یہ چور، یہ لٹیرے، یہ گھس بیٹھیے چور دروازے سے حکومت میں تو آ گئے ہیں، لیکن آج یہ ثابت ہو گیا عمران خان کے جلسوں سے، یہ ثابت ہو گیا پاکستان کی عوام کے جوش سے، ان کے ولولے سے،
جو جلسوں میں لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں کہ یہ حکومت عوام کا مینڈیٹ کھو چکی ہے، اور اگر اس حکومت نے عوام کا مینڈیٹ کھو دیا تو پھر اس ملک میں اس آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے اور اس ملک کو واپس راہ راست پہ لانے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے، اور وہ انتخابات کا طریقہ ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے، اور ہمیں ایک مرتبہ پھر عوام میں جانا چاہیے اور عوام کے مینڈیٹ کو لے کر وہ حکومت بنانی چاہیے جس کو عوام کا مینڈیٹ حاصل ہے، اور وہ اس ملک کی اور قوم کی تقدیر کے فیصلے کرے گی۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخر میں آپ سے دو گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی گزارش یہ کہ اب میری مائیں اور بہنیں یہ فیصلہ کریں، اور جب آپ یہ فیصلہ کریں گے تو یقیناً آپ کے اس فیصلے کے نتائج دور تک جائیں گے کہ ہم نے اب ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو خود مختار پاکستان ہے، جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے والا پاکستان ہے، اور اگر اس پاکستان کو کوئی آنچ آئے گی اس پاکستان پہ تو ہم چٹان بن کے اس کا سامنا کریں گے، اور ہم وہ والا پاکستان بنائیں گے جس میں ہم سر اٹھا کے دنیا میں جی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر 20 تاریخ کو جمعے کے دن شام 5 بجے آپ کو قلعہ کولا قاسم باغ میں آنا ہوگا، اور عمران خان کو بھی یہ باور کرانا ہوگا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور ان چوروں اور لٹیروں کو بھی بتانا ہوگا کہ تم عوام کا مینڈیٹ کھو چکے ہو، اب یہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اب یہ عوام حقیقی آزادی کے لیے تیار ہے۔ تو میں آخر میں سبین گل صاحبہ کو، تمام ویمنز ونگ کی ٹیم کو اور زرتاج گل صاحبہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقین جانے جیسے یہ جلسہ مثالی بنے گا انشاءاللہ 20 تاریخ کو، جیسے یہ جلسہ ریکارڈ بریکنگ بنے گا 20 تاریخ کو، میرے سمجھنے میں یہ ویمنز کنونشن بھی مثالی بن چکا ہے، اور میں اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ 20 تاریخ کو آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں گے۔ آخری بات کر کے اجازت دے رہا ہوں، جلسہ گاہ کے اندر ہم نے کوشش کی ہے، کیونکہ مجھے آپ کی اہمیت کا احساس ہے اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام میری مائیں اور بہنیں جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ لاسٹ پل اپنے بابا والا پیغام تو دے دو، جو بابا نے کل ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، وہ آ نہیں سکے تو ان سے کہیں کہ چیف گیسٹ بہت ہیں۔ 2 باتیں کر کے آپ اجازت دے رہا ہوں۔ پہلی بات جلسہ گاہ کی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور بغیر کسی خوف کے آپ تشریف لائیں، ہم نے اس دفعہ قلعہ کولا قاسم باغ اسٹیڈیم میں جو خواتین کے لیے سیکشن بنایا ہے اس کی ہم نے انٹرنس بھی علیحدہ رکھی ہے، اس کی ہم نے سیکیورٹی بھی علیحدہ رکھی ہے، اور اپنی طرف سے جو کہ انسانی کوشش پوری ہو سکتی ہے اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ہماری مائیں اور بہنیں بغیر کسی خوف کے اپنے لیڈر کی بات سن سکے، اس جلسے میں آ سکے، اور آپ کو ہم ایک عزت دار طریقے سے بڑے احترام سے اس پنڈال میں بٹھا بھی سکے اور آپ کو خیر خیریت سے آپ کے گھروں کو واپس بھی بھیج سکے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ جلسہ گاہ میں ضرور تشریف لائیں۔ آخر میں مجھے ابھی زرتاج نے جیسے بتایا کہ میں آج 2 جس کو کہتے ہیں ٹوپیاں پہن کے آیا ہوں، ایک تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا جنوبی پنجاب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بن کے، لیکن دوسری جو مجھے ذمہ داری ملی تھی میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا مخدوم شاہ محمود قریشی کا نمائندہ بن کے، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ بن کے۔ آج اس تقریب میں انہوں نے بطور چیف گیسٹ آنا تھا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جلسے پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں اور وہ ہر جلسے میں چیئرمین کے ساتھ ہوتے ہیں، آج نہ آ سکے تو میں ان کی طرف سے بھی زرتاج آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، سبین کو، شیرہ بی بی آپ کو اور جتنے بھی آرگنائزرز ہیں ڈسٹرکٹ ملتان کے، سٹی ملتان کے، ساؤتھ پنجاب کے، آپ سب کو ان کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی طرف سے بھی یہی پیغام تھا کہ ہماری خواتین جو ہیں
اب ان کو اس حقیقی آزادی میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ نصف آبادی اس ملک کی خواتین پہ محیط ہے۔ تو جب انشاءاللہ یہ خواتین اور ہمارا نوجوان باہر نکل آئے گا، ہمیں حقیقی آزادی بھی انشاءاللہ کی منزل ہمارے اور قریب ہو جائے گی۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کنونشن میں جاتے ہیں نوجوانوں کی اور مرد حضرات کی، تو اس میں 3 نعرے لگواتا ہوں اور ان کے نعروں کے جواب سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ اس حقیقی آزادی کے لیے کتنا تیار ہے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس خواتین کے پنڈال میں کیا وہی جوش اور جذبہ ہے، اور کیا آپ میرے نعرے کا جواب دے کر یہ باور کرائیں گے کہ پاکستان کی خواتین، جنوبی پنجاب کی خواتین، ملتان کی خواتین اب اس حقیقی آزادی کے لیے تیار ہے؟ کیا آپ نعرے کا جواب دیں گے؟ تو پھر آپ کے نعرے کا جواب ہمیں آپ کی تیاری کے بارے میں بتائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ آئی ساؤتھ پنجاب کی اور ملتان کی خواتین زندہ باد۔ شکریہ۔ ابھی ہم